السلام علیکم. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میری خواہش ہوتی ہے کہ جب ایک موضوع پہ سب لوگ بول دیں تو پھر اس کے بعد پھر ہم بولیں. اور گزشتہ دنوں مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک دعا کروائی عمران خان صاحب کی اس ٹیلی تھون کے اندر، جس کے اندر انہوں نے حسب سابق جو تھا وہ چندہ مانگا تھا یا بھیک مانگی تھی یا خیرات مانگی تھی، اب جو بھی کہہ رہے ہیں، تاکہ ان کو خیرات دیں تاکہ وہ لوگوں میں ہمارے اوپر تقسیم کریں. اور اس کے آخر میں مولانا نے دعا کروائی. اس کے نتیجے کے اندر معاشرے کے اندر بہت ساری شکر رنجیاں پیدا ہوئیں، اور اس کے حوالے سے خاص طور پہ انہوں نے ساری قوم کو جو گالی بکی، اس کے بعد تو بہت زیادہ طوفان بدتمیزی برپا ہوا. اور مولانا کی آڑ کے اندر جو مولوی کا انسٹیٹیوشن ہے اس کو، جو تبلیغی جماعت ہے اس کو، اور مولانا جس سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں اس کو لوگوں نے خوب جی بھر کے کوسا، اور ان کو جو تھے جتنے بھی تانے ہو سکتے تھے، تبرے ہو سکتے تھے، وہ ان کے اوپر بھیجے. ظاہر ہے ہم جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو رمضان شروع نہیں ہوا، لیکن ہو سکتا ہے جب یہ آپ تک پہنچے تو رمضان شروع ہو چکا ہو. تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں. دیکھیے، جب ہم نے اپنی جوانی یا لڑکپن کے اندر تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگایا تو اس وقت تک ان کی ایکسیپٹیبلٹی کہہ لیں پورے دوسرے مسالک کے ہاں بھی موجود تھی. یعنی جماعت جو تھی وہ بریلویوں کی مساجد میں بھی جایا کرتی تھی، اور وہاں پہ بھی لوگوں کو جو تھا وہ دین کے لیے وقت لگانے کی دعوت دیا کرتی تھی. اور اس کے بارے میں میرے کچھ جسے کہنا چاہیے وہ جو اس وقت میں نے آبزرویشنز کی اور پھر جا کے ابلاغ کے شعبے کو جوائن کیا بعد میں اپنی پیشہ ورانہ زندگی کو، تو ابلاغی حوالے سے میری کچھ تحفظات ہیں جو میں کسی اور بات پہ کسی اور وقت پہ عرض کروں گا. کہ اگر آپ ایک بیانیہ جو ہے وہ معاشرے کے تمام افراد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، وہ افاقی بیانیہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے بارے میں کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی کہ رب کا جو پیغام ہے اس کی مخاطب ہے تو تمام لوگ برابر ہیں. لیکن جب آپ نے اس کی تشریح یا تصریح کر کے آگے انسان تک پہنچانا ہے، بنی نوع انسان تک، تو آپ کو اس انسان کے لیول پہ اترنا چاہیے. یہ میرا نقطہ نظر ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. ایک ہی رٹا رٹایا بیان جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے مؤثر نہیں ہو سکتا. میں اس پہ بڑی ڈیٹیل میں کسی اور وقت میں آرگومنٹ دوں گا. تو بہرحال جو تھا تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں ان کی جو بنیادی چیز ہے وہ اخلاص کی ہے، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی ہے. وہ جب گھروں سے نکلتے ہیں تو ان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں، اور اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کے لیے ان کو یہ احادیث پڑھائی جاتی ہیں کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کے کام کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے راستے میں دونوں طرف فرشتے کھڑے ہو کے اس کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں. تو یہ والا مائنڈ سیٹ لے کے وہ لوگ گھروں سے نکلتے ہیں. وہ کسی دنیاوی مرتبے کے لیے، کسی دنیاوی گین کے لیے طلبگار نہیں ہوتے، اور کسی دوست کی چھوٹی سی اچھائی کو بھی، کسی کلیگ کی جو ہم اثر ہے یا ہم جماعت ہے، اس کی چھوٹی سی اچھائی کو بھی بیان کرتے ہیں، بلکہ میگنیفائی کر کے بیان کرتے ہیں، بڑا کر کے بیان کرتے ہیں کہ ان کے اندر یہ اچھائی ہے اور کیا بات ہے اور کمال ہے اور واہ 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 سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے اور اجر دے. اس مائنڈ سیٹ کے اندر ہوتے ہیں یہ لوگ. میری یہ رائے ہے، بڑی سوچی سمجھی رائے ہے کہ اس ماحول کے اندر اگر کوئی شخص تھوڑی سی دنیاوی لالچ کے ساتھ گھس آئے تو اسے اس گروپ کے ٹاپ کے اوپر پہنچنا بڑا آسان ہوتا. میری اس بات کو آپ نے ریورس کر کے دوبارہ سننا. اور اس وقت پوری دنیا کے اندر، اسلامی دنیا میں، بھلے وہ مزاحمتی تحریکیں ہیں، بھلے وہ تبلیغ کی تحریکیں ہیں، ان کے اندر یہ ٹریجڈی ہو رہی ہے. میں افغانستان، فلسطین، کشمیر سب کو شامل کر کے یہ کہہ رہا ہوں، جہاں پہ کہ باقاعدہ ان کو رگڑا مل رہا ہے، لیکن وہاں پہ بھی اس اصول کو آپ نے ریورس کر کے سننا جو میں نے بیان کیا. اب آ جائیے اس طرف کہ طارق جمیل صاحب کی اٹھان کیا ہے. طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑے لینڈ لارڈ ہیں،
تلمبا کے، اور ان کے علاقے کے اندر ایک وہ کعبہ خانہ جس کو آپ بازار حسن بھی کہہ سکتے ہیں، ریڈ ایریا بھی کہہ سکتے ہیں، وہ قائم ہے، اور جو مثبت بات ان کے بارے میں بیان کی جاتی ہے اور جو وہ خود بھی بیان کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ سودا بیچ کے وہ اوپر آئے، وہ یہ تھا کہ انہوں نے وہاں پہ تبلیغ کی اور ان تمام خواتین کو اس کاروبار سے طائب کیا اور یوں ان کو اچھا نیک پارسا مسلمان بنا دیا۔ ہمارے پاس کوئی کاؤنٹر سورس نہیں ہے اس کو چیک کرنے کا، انہوں نے بیان فرمایا، ہم نے یقین کر لیا۔ لیکن ان کے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اصل میں تو وہ جگہ ایک ایسی جگہ پہ واقعہ تھی کہ جو کمرشلی بڑی ویلیوبل ہو گئی تھی اور اس کو لیا جانا بہت ضروری تھا، تو چونکہ دنیا بھر کے اندر اس طرح کی جتنی زمین کے اوپر قبضے کی وارداتیں ہوتی ہیں، اگر مسلم اکثریت کے علاقے میں کسی منارٹی کے پاس، منارٹی وہ مذہب کے حوالے سے نہیں، خیالات کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، پیشے کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، کے پاس کوئی قیمتی زمین ہوگی تو اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے ہم مذہب کا کارڈ استعمال کریں گے۔ اسی طرح ہندو اکثریت کے اندر اگر کسی مسلمان کے پاس اس طرح کی ہوگی تو اس کے اوپر یہی حملہ کیا جائے گا۔ یہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر تو بڑی کمال کے ساتھ یہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ جتنے بھی ٹریجک انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس حوالے سے، ان کے پس منظر میں آپ کو کہیں نہ کہیں اس طرح کا کوئی ایشو نظر آئے گا۔ تو اب بھی تلمبا کے اندر آپ کوئی زمین نہیں خرید سکتے جب تک کہ مولانا اس کا NOC جاری نہ فرما دیں، ورنہ کوئی بھی وہاں کا مقامی یا غیر مقامی شخص جو ہے وہاں پہ زمین نہیں خرید سکتا۔ یہ میں اپنے ذاتی نالج کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں، جو میں نے آن گراؤنڈ جا کے چیک کیا ہے۔ اب اس کے ساتھ جب مولانا تبلیغی جماعت کے اندر انٹری ڈالتے ہیں اور جا کے وہاں پہ یہ سودا بیچتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کا چونکہ بڑا تجربہ ہے اس طرح کے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کا، تو یہ جو میڈیا میں ہوتے ہیں، یہ جو فلموں میں ہوتے ہیں، یہ جو ٹی وی میں کام کرتے ہیں، یہ بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، تو آپ ذرا ان کا شعبہ سنبھال لیجئے۔ یہ شعبہ پہلے بھی قائم تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر، اس شعبے کے اوپر کوئی اتنا پرفارمر بندہ نہیں تھا نا جو پرفارمنس دے سکتا۔ تو مولانا آتے ہیں وہاں پہ پرفارمنس دیتے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ ٹی وی کے ایک پروڈیوسر کو متاثر کرتے ہیں تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ٹی وی پہ لے کے، ٹھیک ہے، تو مولانا جو ہے پوری تبلیغی جماعت پیچھے رہ جاتی ہے اور اس کی جو تعلیمات ہیں وہ جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، اور مولانا جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں اور چہرہ بن جاتے ہیں، پہچان بن جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ تبلیغی جماعت جو ہے اس سے انہی لوگوں کو خطرہ ہے جو میں نے اپنے پہلے بھی ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ جن کے اگر آپ شجرہ نسب کھول کے دیکھیں تو مدینہ کے یہودیوں تک جاتا ہے ان کا شجرہ نسب، جن کو مدینہ سے نکالا گیا، ٹھیک ہے، اور اس لیے ان لوگوں نے یہ موقع جانا کہ مولانا کو سامنے رکھ کے تبلیغی جماعت کو، تبلیغی جماعت کی جو فکر ہے اس کو اور اس سے جو متاثرین ہیں اس کو اچھی طرح رگیدا جائے، رگڑا جائے، گالی دی جائے اور اس کا سوشل میڈیا کے اوپر وہ نکالا جائے۔ مطلب حیرت کی بات یہ ہے کہ مولانا کو ان کے اس عہدے سے سبکدوش کیے ہوئے بھی کئی سال ہو گئے، لیکن چونکہ انہوں نے جن لوگوں کو متاثر کیا ہے وہ ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ پھر فکر سے متاثر ہوئے یا شخصیت سے متاثر ہوئے، ٹھیک ہے، اس کو ہم سائیڈ پہ رہنے دیتے ہیں۔ تو مولانا کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے، ایک کلب بن گیا، اب اس کلب کے پاس پیسہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر دین کا ٹھپا بھی لگ گیا ہے، اور جو ہے وہ اس لیے وہ ہٹ تو ہونا ہے نا جی، سارے عناصر اربع اس میں پورے ہو گئے تو وہ ہٹ ہو گیا، اور ہٹ ہو کے اور وہ پوری جو تحریک ہے مولانا کا کوئی آفیشلی یا ان آفیشلی بھی کوئی عہدہ ہی نہیں ہے اس کے اندر، جو عہدہ بھی تھا وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن ان کو پریٹیکسٹ بنا کے وہ تبلیغی جماعت کو جو ہے وہ گالی بکی جا رہی ہے۔ میں اس پہ بہت زیادہ ذاتی طور پہ رنجیدہ ہوں، اسی لیے آج میں نے کہا کہ میں اس میں اپنا
حصہ ڈالتا ہوں اور اس فکر کو تھوڑا سا کلیریفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مولانا جو ہیں نہ ان کی فکر کے نمائندگی کرتے ہیں نہ ان کی جو تحریک ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں. مولانا صرف اپنی اور اپنے احباب کی نمائندگی کرتے ہیں, اپنے عزیزوں کی نمائندگی کرتے ہیں جن کے بارے میں وہ فون کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے احباب میں سے ہیں, ان کی تکریم کی جائے. فون بند کر دیتے ہیں اور پھر اس کی تکریم ہوتی ہے جی. وہ بیوروکریٹ ہو تو اس کی تکریم ہوتی ہے, وہ بزنس مین ہو تو اس کی تکریم ہوتی ہے. متعلقہ جگہ پہ ہی ان کا ٹپیکل فکرہ ہے سفارش کرنے کا. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ غلطی ان سے ہوئی ہے اور غلطی ہم نے تو اس بنیاد کے اوپر لوگوں کو کافر قرار دے دیا یار 73 کے اندر, جو کہتے تھے کہ سارے غلط ہیں صرف ہم درست ہیں. ٹھیک ہے, تو مولانا سے بلنڈر ہوا ہے اور یہ ابلیس کا طریق ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ اس پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں میں نے کوئی غلط بات نہیں کی, اور اگر اس کی آپ کو معذرت بھی کرنے پڑے تو اس میں اتنا بڑا لیکن ڈال دیں. ٹھیک ہے, اور باقی جو ہے دنیا کے اندر ابلیس کے بدعمالیوں کا بھی جواز تلاشنے کے لیے اور دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں. ابلیس کی پوجا کرنے والے بھی موجود ہیں, اس لیے مجھے اس پہ کچھ نہیں کہنا. مولانا کی ذات کی حد تک آپ جو مرضی کیجئے, لیکن وہ جتنی بڑی تحریک ہے اور جتنا اس نے اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے, تو میرا دل روتا ہے اگر اس کو اس طرح کے کسی ایک فرد کی غلطی کی آڑ میں جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے تو دل کوڑتا ہے. بس اس طرح کی گمراہیوں سے بچنے کی دعا کرتے رہیے. رمضان کا مہینہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.